أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس موضوع پر ہوگی وہ ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، مطلب یہ کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ بھی شرک ہے۔ یعنی شرک اکبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کئی طرح سے بندہ شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے قبل بات گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے یا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرے کوئی بندہ تقرب کی نیت سے، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات گزری تھی کہ بندہ غیر اللہ کی نظر مانے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اسی طرح پناہ طلب کرنا، اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے بندہ یا اس کی پناہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ پناہ طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں پناہ استعاذہ سے اس کی کیا ہے؟ تعبیر ہے استعاذہ یا اعوذ۔ اعوذ اگر دیکھا جائے تو اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا لفظ ہے، وہ ہے اللوذ۔ ایک ہے ایک ہے العیاذ اور دوسرا ہے اللیاذ۔ عیاذ یعنی اعوذ سے ہے، عیاذ اگر دیکھا جائے تو کسی شر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں بندہ آئے، پناہ طلب کرے کسی شر۔ اور لیاذ کہتے ہیں کہ بندہ کسی سے مدد حاصل کرے اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ جہاں تک معاملہ استعاذہ یا العیاذ یا العوذ کا ہے، اعوذ کا ہے، یہ کسی شر کو روکنے اور شر کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے؟ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں یہ لفظ۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی شر، کسی مصیبت، کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کسی دوسرے کی پناہ طلب کرے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ اس طرح کرنا اصل طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اور توحید کا تقاضا یہ ہے، صحیح اور مکمل توحید کا ایک اہم تقاضا اور حصہ جز یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آئے ہمیشہ، اور اللہ کی پناہ طلب کرے۔ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے کب بندہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے گا پناہ کے معاملے میں، تین چیزیں اگر پائی گئیں یا ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی گئی تو گویا کہ اس نے پناہ کے معاملے میں کیا ہے؟ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر ایک، بندہ کسی مخلوق، انسان کی پناہ طلب کرے ایسے معاملے میں کہ جس سے انسان بچا نہیں سکتا کسی کو، نہ تو کوئی مخلوق اس سے بچا سکتا ہے، صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالی کی قدرت اور طاقت میں ہے کہ بندے کو اس سے کیا ہے؟ بچا سکے اللہ کے ساتھ۔
اگر اس قسم کا معاملہ ہے، اور ایسے معاملات میں بندہ اگر کسی مخلوق کی پناہ طلب کرے تو گویا کہ اس نے شرک اکبر کا کیا ہے، ارتکاب کیا ہے۔ کس قسم کی معاملات؟ ایسے معاملات کہ جس سے حفاظت، جس سے بچاؤ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے اندر اس کی قدرت اور طاقت ہے۔ یعنی اس کی ایک مثال لے لیجئے، آگ کا معاملہ ہے۔ عام طور پر جانتے ہیں، یعنی بندہ اگر آگ میں ڈالا گیا تو یعنی انسان اسے بچا نہیں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھا جائے، یعنی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آگ بنا کر اور بھڑکا کر اس میں ڈالا گیا، وہ ایک ایسا معاملہ، ایک ایسا مرحلہ تھا اور ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالی ہی کیا ہے بچا سکتا ہے، انسان اس میں کیا ہے نہیں بچا سکتا دوسرے کو۔ تو اگر اس قسم کے معاملات ہیں اور ایسا معاملہ ہے کہ جس میں صرف اللہ ہی رب العزت کیا ہے بندے کو بچا سکتا ہے، تو ایسے معاملات میں غیر اللہ مخلوقات میں سے کسی کی بھی پناہ طلب کرنا کیا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی مردہ شخص، کوئی مردہ شخص ہے، میت ہے، وفات پا چکا ہے، اس کی پناہ طلب کرنا، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ یا اگر حیات ہے، زندہ ہے، لیکن وہ سامنے موجود نہیں ہے، حیات ہے وہ شخص لیکن سامنے موجود نہیں اس مقام پر، بلکہ آپ ایک جگہ ہیں، وہ دوسری جگہ پر ہے، آپ کے قریب میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مقام پر، ہو سکتا ہے دور دراز ہو، تو اگرچہ وہ انسان زندہ ہے لیکن ادھر آپ کے سامنے موجود نہیں، تو آپ کی اس میں مدد وہ کیسے کر سکے گا؟ نہیں کر پائے گا وہ۔ تو اسی لیے کیا ہے، اس قسم کی بھی اگر بات پیش آئے تو غائب شخص سے، جو کہ موجود نہیں، حاضر نہیں ہے، اس کی بھی پناہ نہ جو ہے نہ طلب کی جائے۔ اسی طرح بندہ اگر مکمل طور پر غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اس کو ذریعہ نہ سمجھے، ایک سبب نہ سمجھے، بلکہ مکمل طور پر اس پر اعتماد ہو جائے غیر اللہ پر، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، رسول و پیغمبر کا مقام و مرتبہ کیوں نہ ہو، اس انسان کو اس پر مکمل اعتماد بھروسہ ہو جائے اور اللہ پر ذرہ اعتماد بھروسہ نہ ہو، اس معاملے سے کیا ہے، نجات کے لیے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے پناہ میں، پناہ طلب کرنے میں، تو وہ کیا ہے، شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے جائز استعاذہ، جائز استعاذہ یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے اس کی، تو کب اور وہ کیسے جائز ہوگا، اس کی کیا شرطیں ہیں، کیا شکلیں ہیں؟ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ اگر مخلوقات میں سے کسی کی پناہ طلب کرنا چاہتا ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، تو وہ بندہ زندہ ہو اور حاضر ہو، وہ بندہ زندہ ہو اور حاضر ہو۔ نمبر دو، ایسے معاملے میں پناہ طلب کرے کہ اس کے اندر وہ قدرت اور طاقت ہو کہ وہ آپ کو کیا ہے، پناہ دے سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کی اس میں کیا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ نمبر تین، کہ اس شخص سے یا اس مخلوق سے جس سے پناہ طلب کر رہا ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، اس کو ایک ذریعہ، ایک سبب سمجھے، اور اس کا اصل جو اعتماد ہے، اصل جو بھروسہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر اس کا کیا ہے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر یہ تین چیزیں پائی جائیں، تین شرطیں پائی جائیں، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح جو ہے اگر کسی کی پناہ میں کوئی بندہ آنا چاہتا ہے تو وہ شرک کے زمرے میں نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے، یہ جائز عمل ہوگا۔ تو اس بات کو اچھی طرح جو ہے ہم ذہن نشی کر لیں کہ کب اور کیسے غیر اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے کیا کچھ شرطیں پائی جائیں، اور استعاذہ بغیر اللہ کب شرک کے زمرے میں آتا ہے، اس پر بھی کیا ہے، بات گزر چکی ہے۔ اب آتے ہیں دو
نص جو کہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہو کہ غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ شرک میں سے ہے۔ نمبر ایک، مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا ذکر کیا ادھر، جو کہ سورہ الجن کی آیت ہے۔ اللہ کا فرمان وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، سورہ الجن کی آیت ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو جنات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، ان کا ایسا کرنا انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ جنات نے مزید ان کو کمزور کر دیا، مزید ان کے اندر کیا ہے، ڈر ڈال دیا جنات نے۔ یہ آیت کریمہ اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جاہلیت میں یہ ایک جزیرہ عربیہ میں یہ ایک ماحول پایا گیا تھا، سوچ اور فکر لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، عقیدہ پایا جاتا تھا کہ دوران سفر اگر کہیں کسی وادی سے ان کا گزر ہوتا، اور جانتے ہیں کہ وادی میں ڈر اور اسی طرح دوسرے کچھ معاملات پائے جاتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ادھر کوئی چور ہوگا یا کوئی موذی جانور ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وادیوں سے دوران سفر جب ان کا گزر ہوتا یا چلتے پھرتے کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا جہاں پر خطرے کا مرحلہ پایا جا سکتا ہے، تو اس قسم کی جگہوں سے گزرتے وقت عرب جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد نہیں طلب کرتے، اللہ کی پناہ نہیں طلب کرتے، یعنی اس شر سے، بلکہ جنات کی پناہ طلب کیا کرتے، کیونکہ جو ویران جگہ ہے، خاموش جگہ ہے، وادیوں میں، اس قسم کی جگہوں میں جناتوں کی جماعت پائی جاتی ہے، تو عرب جنات کی پناہ طلب کرتے تھے وادیوں میں اگر کوئی شر وغیرہ پائے جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ وہ جنات سے، اور جنات میں بھی جو جنات میں بڑا ہوا کرتا تھا، ان کا جو سردار اور ان کا جو رئیس ہوا کرتا تھا، اس سے وہ لوگ کیا ہے، یعنی اس کی کیا ہے، پناہ طلب کیا کر کہ تو ہمیں پناہ دے دے فلاں شر سے اور فلاں کیا ہے، خطرے سے۔ فزادوہم رہقا، ان کا ایسا کرنا یہ انہیں کچھ اطمینان نہیں پہنچتا، سکون نہیں، بلکہ یہی جنات مزید ان کو اور ڈراتے اور انہیں کیا ہے، کمزور کر دیا کرتے، مزید ان کے اندر کمزوری کیا ہے، ڈال دیا کرتے ایمان کے معاملے میں۔ تو یہی نتیجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد اور اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے کسی شر سے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو کیا ہے، یعنی وہ چیز حاصل ناممکن ہے کہ حاصل ہو، جسے بولتے ہیں شر سے حفاظت وغیرہ۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں ان کی مذمت بیان کی کہ ان کا یہ عمل بہت ہی قبیح اور بہت ہی غلط عمل تھا، کہ اس شر سے، وادی میں آتے جاتے اس کے شر سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ کی طرف رخ کرنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے، نہ کہ جنات کی کیا ہے، پناہ انہیں طلب کرنی چاہیے تھا۔ تو اس بات کی طرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں کیا ہے، اشارہ ہے، اور یعنی سزا بھی بیان کر دی گئی اس آیت کریمہ میں کہ فزادوہم رہقا، سزا یہ کہ ان جنات نے مزید ان کو اور کمزور کر دیا، اطمینان نہیں، سکون نہیں، بلکہ اور کیا ہے، ڈر ان کے اندر کیا ہے، پایا جاتا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، اللہ کی پناہ میں جو ہے انہوں نے آنے کی کوشش نہیں کی۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث کی راویہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك۔
بہت ہی اہم بات اس میں فرمایا حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نزل منزلا، جب کبھی کوئی شخص کسی مقام پر اترے، یعنی چاہے وہ سفر کے غرض سفر میں ہو یا قیام کی حالت میں ہو، جیسے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ کہیں پر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے، ہوٹل وغیرہ روم وغیرہ لے لیتا ہے، اس کے لیے نئی جگہ ہے۔ اسی طرح انسان بعض دفعہ چلتے پھرتے کہیں پر آرام کرنے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے، یہ بھی اس کے لیے نئی جگہ ہے۔ گاڑی میں مثال کے طور پر بیٹھنا چاہتا ہے آرام کے غرض سے، یہ بھی اس کے لیے نئی جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کبھی کوئی بندہ کہیں پر پڑاؤ ڈالے، کہیں پر رکے، کہیں پر ٹھہرے، نئی جگہ ہے اس کے لیے، تو اس جگہ پر پہنچتے ہی وہ یہ کلمات اپنی زبان سے پڑھے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے۔ کیا ہے وہ کلمہ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مطلب یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ تبارک و تعالی کے کامل مکمل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس شر سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ بہت سارے شر پائے جاتے ہیں، اور شر بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ کسی حکمت یا مختلف حکمتوں کی بنا پر اللہ نے شر کو رکھا ہے، جس طرح خیر ہے اسی طرح شر بھی پایا جاتا ہے اس کے مقابل۔ تو اس شر، مختلف قسم کے جو شرور ہیں، شر ہیں، ان سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کسی مقام پر پہنچتا ہے اور ادھر ٹھہرتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، اس کلمے کو پڑھتا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ تبارک و تعالی کے کامل مکمل کلمات، اللہ تبارک و تعالی کی کامل مکمل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں؟ ہر اس شر سے جسے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی کامل مکمل کلمات سے مراد ادھر کیا؟ اس میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کامل مکمل کلمات۔ ایک تو ہے کلمات اللہ الکونیہ، اور ایک ہے کلمات اللہ الشرعیہ۔ کونیہ یعنی کلمات کونیہ سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوامر، اللہ کے حکم، ایسے احکام کی جو کہ کبھی بدل نہیں سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کا ایک کلمہ ہے کہ کن فیکون، اگر اللہ یہ کہہ دے کہ کن ہو جا، کسی بھی چیز کے بارے میں کہہ دے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو کر کے رہے گی۔ یہ اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو یہ کلمات کونیہ میں سے ہے۔ اسی طرح کلمات شرعیہ بھی ممکن ہیں، یہ بھی مراد ادھر ہو۔ کلمات شرعیہ سے مراد قرآن مجید ہے، قرآنی آیات ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، مکمل قرآن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی کیا ہے؟ کلمات ہے۔ تو دونوں مفہوم اس میں کیا ہے؟ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے۔ تو گویا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل کلمات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، حکم ہیں اس کائنات میں، اور اسی طرح قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ان تمام کامل مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہے۔ کس چیز سے؟ ہر اس شر سے کی حفاظت چاہتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ بنایا ہے۔ ادھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نہ کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا۔ اس کی دلیل، مختلف دلیلیں پائی جاتی ہیں، اس میں سے ایک دلیل اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر غیر اللہ کی پناہ طلب کرنا شرک ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر مخلوق ہے، اللہ کا کلمہ نہیں، کلمات اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی پناہ بندہ طلب کرے؟ بلکہ کلمات اللہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو صفات اللہ بے شمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کے اسماء حسنى، صفات علا، ان کی پناہ ہم جو ہے طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی اگر کسی صفت کو لے کر ہم نے پناہ طلب کی تو مطلب یہی کہ ہم نے اللہ کی ذات کی کیا ہے پناہ طلب کی ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا کیا ہے مناسب سمجھا کہ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، نہ کہ وہ مخلوق ہے۔ تو ادھر لوٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ خولہ بنت حکیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ کبھی کسی ایسے مقام پر پہنچے جو کہ مقام اس کے لیے نیا ہے، مثال سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں اس کو بیٹھنا ہے، کسی اور سواری پہ بیٹھنا ہے، معمول نہیں اس سواری پہ بیٹھنا، یہ اس کے لیے نئی جگہ ہے، تو بیٹھتے ہی وہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے ایمان، یقین، مفہوم، تدبر اور غور و فکر کے ساتھ، تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، جب تک اس مقام سے وہ رخصت نہ ہو جائے، اس مقام میں رہتے ہوئے اسے کوئی چیز کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی ذات کی پناہ طلب کی، اس کے پناہ میں آیا جو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو اپنے پناہ میں لے رکھ لے تو اسے کوئی چیز کیا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کو، اس کلمے کو کیا ہے اس نے 3 مرتبہ پڑھا، یعنی ایک مرتبہ پر اکتفا نہیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھا۔ تو اسی لیے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی بھی مقام پر پہنچے جو کہ اس کے لیے نئی جگہ ہے اور نیا معاملہ اس کے لیے ہے، تو ادھر باقاعدہ آرام سے بیٹھنے سے پہلے کیا ہے وہ اس کلمے کو، یا بیٹھتے وقت کیا ہے اس کلمے کو، اس دعا کو پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اگر پڑھ لیتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے اپنے حفاظت میں کیا ہے رکھے گا۔ اسی حدیث اور اسی دعا کے بارے میں اس کی تشریح میں حافظ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بالکل درست اور صحیح بات ہے۔ کیوں درست اور صحیح بات ہے؟ کیونکہ صادق مصدوق ایک ایسی شخصیت نے کیا ہمیں یہ بات بتائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ آگے کہتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ، اسی طرح یہ بات تجربہ بھی کیا گیا ہے، یعنی عملی طور پر سمجھ میں بھی آ گیا ہے، یعنی نتیجہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ اس حدیث میں اور اس دعا کی جو برکت بتائی گئی ہے اور جو نتیجہ بتایا گیا کہ اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ چیز ہم نے خود کیا ہے دیکھ لی ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں امام قرطبی رحمہ اللہ، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا، پڑھا، تو میں نے اس پر عمل کیا پابندی کے ساتھ، لیکن ایک دن مجھے بچھو نے ڈس لیا۔ ایک مقام مہدیہ نام ایک مقام، ایک جگہ میں ادھر موجود تھا، تو بچھو نے مجھے کیا ہے ڈس لیا۔ تو اس موقع پر میں نے غور کیا کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ بچھو نے مجھے آج کیا ہے ڈس لیا ہے۔ تو بولے میں نے غور فکر کیا اور غور کیا، اس موقع پر محاسبہ کیا کہ میں اس نئی جگہ پر جو پہنچا مہدیہ، جہاں پر پڑاؤ ڈالا، ادھر پہنچتے ہی میں نے اس دعا کی پابندی نہیں کی، میرے ذہن سے کیا ہے رہ گئی۔ تو یہ اس کا نتیجہ تھا کہ مجھے کیا ہے ایک شر، ایک تکلیف پہنچی اس موقع پر، اور اس کا یہ کس کا نتیجہ تھا کہ میں نے اس دعا کی پابندی اس وقت، یا اس دعا کو میں نے پڑھا نہیں، بھول گیا، یہ چوک ہو گئی مجھ سے۔ تو یہ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد کیا ہے میرا ایمان اور
اس حدیث کے صحیح ہونے پر کیا مزید اور کیا ہے میرا ایمان کیا ہے پختہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے اس دعا کو پڑھا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کسی مقام پر پہنچنے کے بعد جہاں پر وہ رکنا چاہتا ہے، ٹھہرنا چاہتا ہے، پڑاؤ ڈالنا چاہتا ہے نئی جگہ پر، تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ ادھر سے کیا ہے رخصت نہ ہو جائے، اپنا راستہ آگے مکمل سفر مکمل نہ کر لے۔ تو اس موقع پر کیا ہے جب مجھے بچھو نے ڈس لیا تو میں نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ سے چوک ہو گئی تھی کہ میں نے اس کلمے کی یا اس دعا کی اس جگہ پر پہنچ کر کیا ہے پابندی نہیں کی تھی۔ تو کہنا یہ تھا حاضرین کہ پناہ بندہ اگر طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی کسی معاملے کو لے کر کسی شر کو، کوئی ڈر کا معاملہ ہے، تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رخ کرے، کسی اور کے طرف نہیں۔ اور بعض حالات میں یعنی جیسے کہ 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی بندے سے مدد طلب کرنا چاہتا ہے، اس کی پناہ میں جانا چاہتا ہے، تو ان تینوں شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی مساغہ کوئی حرج نہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ کسی زندہ اور حاضر شخص سے کیا ہے کی طرف رخ کرے، مردہ کی طرف نہیں، نہ تو کوئی غائب شخص ہو اس کی طرف نہیں، اور ایسے معاملے میں کسی حاضر اور زندہ شخص کی طرف رخ کرے ایسے معاملات پر کہ جس میں وہ مدد کر سکتا ہے، آپ کو بچا سکتا ہے، آپ کو اپنے پناہ میں رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ عقیدہ رہے ہمارا کہ یہ ایک سبب ہے، وجہ ہے، ورنہ اصل جو ہے اعتماد ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہی پر کیا ہے ہونا چاہیے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا